بسم الله الرحمن الرحيم. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر عظيم. جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کیے ان سے اللہ کا وعدہ ہے کہ ان کے لیے بخشش اور بہت بڑا اجر. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال سبحانه وتعالى وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر عظيم. وقال سبحانه وتعالى يا أيها الناس إن وعد الله حق. وقال سبحانه وتعالى إن الله لا يخلف الميعاد. محترم حاضرین جمعہ، دینی و ملی بھائیوں، خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے آپ کے سامنے قرآن کریم کی چند آیتیں تلاوت کی. آج اس خطبے کا موضوع ہے وعدہ الہی برحق، اللہ کے وعدوں کی حقانیت اور ان کا برحق ہونا. اس موضوع پر آپ کے سامنے آج کے خطبے میں چند باتیں عرض کی جائیں گی. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. برادران اسلام، قرآن و حدیث کا مطالعہ کرنے والا، دینی مجلسوں اور واعظ و نصیحت کے پروگراموں میں شریک ہونے والا بار بار یہ سنتا اور پڑھتا ہے، جانتا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن کے اندر اپنے بندوں سے بہت سارے وعدے کیے ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی وحی جو وعدوں سے متعلق آئی ہے، جس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بندوں سے دنیا اور آخرت میں بہت سارے وعدے کیے ہیں، احادیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان وعدوں کو بیان فرمایا ہے. کہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بندوں سے جزا کے وعدے کیے ہیں تو کہیں سزا کے وعدے کیے ہیں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا وعدہ برحق. قرآن کریم میں اللہ نے وعدہ اعلان فرمایا یا ایھا الناس ان وعد اللہ حق. اے لوگو، اللہ کا وعدہ برحق، چاہے وہ وعدہ جزا کا ہو یا وہ وعدہ سزا کا ہو، چاہے وہ وعدے دنیا سے متعلق ہوں یا وہ وعدے آخرت سے متعلق ہوں. اللہ نے اعلان
کر دیا ان وعد اللہ حق، یقیناً اللہ کا وعدہ برحق ہے. وعد اللہ لا یخلف اللہ وعدہ ولکن اکثر الناس لا یعلمون. دوسری آیت میں اللہ فرماتے ہیں کہ یہ اللہ کا وعدہ ہے، اللہ اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا. ولیکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن اکثر لوگوں کو اللہ کے وعدوں پر یقین نہیں ہے. اکثر لوگوں کو اللہ کے وعدوں پر یقین نہیں. جب ان کے سامنے بتایا جاتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تم سے یہ وعدہ کیا، اللہ نے فلاں عمل کرنے والوں کے لیے یہ وعدے فرمائے، اللہ نے فلاں گناہ کرنے والوں کے لیے یہ سزائیں سنائی ہیں، تو لوگوں کو اللہ کے وعدوں پر یقین نہیں ہوتا. لوگوں کو اللہ کے وعدوں پر ولیکن اکثر الناس لا یعلمون، اللہ کہتے ہیں اکثر لوگ اللہ کے وعدوں پر یقین نہیں رکھتے. اکثر لوگوں کو اللہ کے وعدوں پر یقین نہیں. میرے بھائیوں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بارے میں ہمارا اور آپ کا عقیدہ ہونا چاہیے کہ اللہ وعدہ خلافی نہیں کرتا ہے. اللہ وعدہ خلافی سے پاک ہے. اس نے اپنے بندوں کے لیے وعدہ خلافی حرام قرار دیا. تو میرے بھائیوں، وہ اللہ جو اپنے بندوں کے لیے وعدہ خلافی کو حرام قرار دیتا ہے، وہ اپنے لیے بھی وعدہ خلافی کو حرام قرار دیتا ہے. ان اللہ لا یخلف المیعاد، اللہ وعدہ خلافی نہیں کرتا. اللہ وعدہ خلافی سے پاک. چاہے وہ وعدہ دنیا سے متعلق ہو، چاہے اللہ کا وہ وعدہ آخرت سے متعلق ہو، چاہے اللہ کا وہ وعدہ جزا سے متعلق ہو، چاہے وہ وعدہ سزا سے متعلق ہو. آئے دیکھیں قرآن کریم میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کس قسم کے وعدے بندوں سے کیے ہیں. آج ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے لوگ جب ان وعدوں کو سنتے اور پڑھتے اور دیکھتے ہیں تو ان کا ایمان اور یقین اللہ کے وعدوں پر نہیں ہوتا ہے. اللہ کے وعدوں پر نہیں ہوتا ہے، یا کہ وہ اللہ کے وعدوں پر شک کرتے ہیں اور اعتراض کرتے ہیں، شبہ پیش کرتے ہیں کہ آخر کیا وجہ ہے کہ اللہ وعدہ کرتا ہے مگر وعدہ پورا نہیں ہوتا ہے. اللہ نے کہیں اہل اسلام کی مدد کا وعدہ کیا قرآن میں، مگر مسلمانوں پر اللہ کی مدد نازل نہیں ہو رہی ہے. کہیں اللہ نے قرآن کے اندر امن و سکون کا وعدہ کیا، مگر ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا میں کہیں امن و سکون نہیں ہے. میرے بھائیوں، اگر آپ قرآن کریم کا مطالعہ کریں اور ان آیتوں کو دیکھیں جن آیتوں میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بندوں سے امن و سکون کا وعدہ کیا، بندوں کی مدد کرنے کا وعدہ کیا، جہاں اللہ نے بندوں کو خوشحال زندگی دینے کا وعدہ کیا، ان آیتوں میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایمان اور عمل کی شرط لگائی ہے. جتنی آیتیں ہیں جہاں اللہ نے وعدے کیے ہیں، وعدہ سے پہلے ایمان اور عمل کی شرط لگائی ہے. جب وہ شرط پائی جائے گی اللہ کا وعدہ پورا ہوگا. جب وہ شرط نہیں پائی جائے گی تو اللہ چونکہ وعدہ خلافی نہیں کرتا ہے، جب وہ شرط نہیں پائی جائے گی تو اللہ اپنے وعدوں کو بھی پورا نہیں کرے گا. قرآن کریم میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مختلف آیتوں میں مختلف وعدے کیے. میں ان وعدوں کو آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں. اللہ فرماتے ہیں وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات لہم مغفرۃ واجر عظیم. اللہ کا ایک وعدہ آخرت سے متعلق ہے کہ اللہ کا وعدہ ہے مومنوں سے، ان لوگوں سے جو ایمان لائے اور عمل صالح کیے، ان سے وعدہ ہے. جو لوگ اللہ پر ایمان لائے، جیسے ایمان لانا چاہیے، شرک سے کفر سے اپنے آپ کو محفوظ رکھے اور اللہ پر، اللہ کے رسولوں پر، اللہ کی کتاب پر، فرشتوں پر، آخرت پر، تقدیر پر جیسے ایمان لانا چاہیے ویسے ایمان لائے اور ایمان کے خلاف کوئی کام نہیں کیا، توحید کے خلاف کوئی کام نہیں کیا، اور ساتھ ہی ساتھ وعامل الصالحات بدعات و خرافات سے اپنے آپ کو بچاتے ہوئے سنت کے مطابق اخلاص کے ساتھ عمل کیا. اللہ کہتے ہیں ایسے لوگوں کے لیے اللہ کا وعدہ ہے. کیا وعدہ ہے؟ لہم مغفرۃ واجر عظیم، کہ ان کے لیے مغفرت ہے اور بہت بڑا اجر ہے. مغفرت کا وعدہ کیا، اجر عظیم کا وعدہ کیا. اللہ اپنے وعدے میں سچا ہے. ومن اصدق من اللہ قیلا، اور اللہ سے بڑھ کر سچا کون ہو سکتا ہے؟ اللہ نے گناہوں کی معافی کا اعلان کیا،
اجر عظیم کا اعلان کیا، وعدہ کیا ان لوگوں سے جو ایمان لائے اور ایمان لانے کے بعد صالح عمل کیے۔ میرے بھائی، آج بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ غفور الرحیم ہے، وہ معاف کرنے والا ہے، رحم کرنے والا ہے، عمل کرنے کی کیا ضرورت، یا عمل کو وہ اتنی اہمیت نہیں دیتے ہیں۔ اللہ کی مغفرت اور اس کی رحمت پر انہیں ظاہری طور پر اس قدر اعتماد ہوتا ہے کہ وہ عمل کو کوئی اہمیت نہیں دیتے، اور وہ سمجھتے ہیں کہ اللہ بخشنے والا بخش دے گا، عمل کرنے کی کیا ضرورت۔ اللہ نے مغفرت اور بخشش اور معافی کا وعدہ کیا ان بندوں سے جو بندے موحد ہیں، مومن ہیں، اور سنتوں کے متبع اور پیروکار ہیں، اور بدعات سے، شرک و کفر سے اجتناب اور پرہیز کرنے والے ہیں۔ ایسی میرے بھائیو، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے دنیا کے اندر امن کا وعدہ کیا ہے ان لوگوں کے لیے، الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون۔ اللہ نے اس آیت کے اندر امن و سکون کا وعدہ کیا۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری زندگی میں سکون آئے، امن آئے، ہم پرامن معاشرہ چاہتے ہیں، پرسکون گھر چاہتے ہیں، پرامن سماج اور ملک اور ماحول چاہتے ہیں، تو اللہ نے وعدہ کیا الذین آمنوا، جو لوگ ایمان لائے، ولم یلبسوا ایمانہم بظلم، اور انہوں نے اپنے ایمان کو شرک کے ساتھ خلط ملط نہیں کیا، اپنے ایمان کو کفر کے ساتھ خلط ملط نہیں کیا، ایمان کے ساتھ اس نے شرک اور کفر کی ملاوٹ نہیں کی۔ اللہ کہتے ہیں ایسے لوگوں کے لیے امن و سکون ہے، ایسے لوگوں کے لیے امن و سکون ہے۔ اور دوسری آیت اللہ فرماتے ہیں ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات واقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ لہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، کہ جو لوگ ایمان لائے اور عمل صالح کیے اور نماز کی پابندی کیے، زکوٰۃ دیے، ایسے لوگوں کا اجر ان کے رب کے پاس ہے، ان کے لیے کسی بھی قسم کا خوف و غم نہ ہوگا۔ لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات واقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ لہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون۔ جو لوگ ایمان لائے اور عمل صالح کیے اور نماز اور زکوٰۃ کی پابندی کیے، ایسے لوگوں کے عمل اور ایمان کا اجر رب کے پاس ہے، اور ان کے لیے کوئی خوف اور غم نہ ہوگا، نہ دنیا میں، نہ قبر میں، نہ موت کے وقت، نہ قبر میں، نہ میدان محشر میں، نہ حساب و کتاب کے وقت، نہ پل صراط پار کرتے وقت ان کے لیے کوئی خوف و غم نہ ہوگا۔ کن لوگوں کے لیے؟ جو ایمان، مومن ہیں، موحد ہیں، اور بدعات و خرافات اور شرک و کفر سے بچنے والے ہیں، سنت کے متبع اور پیروکار ہیں، نماز اور زکوٰۃ کے پابند ہیں، ایسے لوگوں کے لیے امن ہے دنیا میں اور آخرت میں۔ میرے بھائیوں، ایسے قرآن کریم میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے برکتوں کا وعدہ کیا، برکتیں نازل فرمانے کا وعدہ کیا، لیکن وہاں بھی اللہ نے ایمان اور عمل اور تقوی کی شرط لگائی۔ قرآن کریم میں اللہ فرماتے ہیں وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ۔ یاد رکھیں، اللہ نے قرآن میں جہاں بھی وعدے کیے ہیں، اللہ کے وعدوں پر ہمارا مکمل یقین ہونا چاہیے، اور یہ اعتماد ہونا چاہیے کہ اللہ اپنا وعدہ خلافی نہیں کرتا ہے، وہ جو کہتا ہے کرتا ہے، بشرطے کہ اس نے وعدہ پورا کرنے کے لیے جو شرط لگائی ہے اس شرط کو ہم پورا کریں۔ جو اس نے شرط لگائی ہے اس شرط کو ہم پورا کریں، اللہ اپنا وعدہ پورا کرے گا، اللہ اپنا وعدہ پورا کرے گا۔ اللہ کہتے ہیں وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا، اگر یہ بستیوں والے ایمان لے آئیں، جیسے ایمان لانا چاہیے، جیسے اللہ کو ایک ماننا چاہیے، جیسے اللہ کو جاننا چاہیے معبود برحق، ویسے اللہ کو معبود برحق سمجھیں، اللہ کو خالق و مالک، رازق و حاکم سمجھیں، اللہ کو مدبر کائنات سمجھیں، اور اللہ کے بھیجے ہوئے دین پر، اتاری گئی کتاب پر، بھیجے ہوئے نبی پر، اور اسی طریقے سے آخرت پر، رب سے ملاقات پر وہ ایمان لائیں، اور واتقوا، اور تقوی کی راہ اختیار کریں، فرائض اور واجبات پر عمل کریں، اور اسی طریقے سے میرے بھائیوں گناہوں سے اپنے آپ کو بچائیں۔ اللہ کہتے ہیں لفتحنا علیہم برکات من السماء والارض، ایمان اور عمل، ایمان اور تقوی اختیار کرو، ہم تمہارے لیے آسمان و زمین کی برکتیں کھول دیں گے، آسمان و زمین کی برکتیں کھول دیں گے، اللہ وعدہ کر رہا ہے۔ یہاں بھی آپ دیکھیں اس آیت کے اندر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے برکتوں کے نازل کرنے کا وعدہ فرمایا، لیکن شرط کیا لگائی؟ ایمان اور تقوی، ایمان اور تقوی۔ میرے بھائیوں، اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ اپنا وعدہ ہمارے ساتھ پورا کرے، تو اللہ نے ہم سے جو مانگ کی ہے، جو ہم پر شرط لگائی ہے، اس شرط کو ہم پورا کریں، اللہ اپنے وعدے کو پورا کرے گا۔ اللہ نے قرآن کے اندر دوسری آیت میں خوشگوار زندگی دینے کا وعدہ فرمایا ہے۔
اللہ فرماتے ہیں من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاة طیبہ، جو بھی مرد عورت ایمان لائیں اور عمل صالح کریں، ایمان لائیں اور عمل صالح کریں، ہم انہیں ایک بہترین زندگی عطا کریں گے۔ اللہ وعدہ کر رہا ہے اگر بہترین زندگی، بہترین مستقبل چاہتے ہیں، بہترین زندگی اور پرسکون زندگی چاہتے ہیں دنیا اور آخرت میں، تو ایمان اور عمل صالح یہ شرط ہے بہترین مستقبل پانے کے لیے، بہترین زندگی پانے کے لیے۔ اور اللہ نے دوسری آیت میں جنت جیسی عظیم نعمت، جنت جیسی عظیم رحمت کا وعدہ کیا ہے ان بندوں کے لیے جو مومن ہیں اور متقی ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ فرماتے ہیں وَعَدَ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّاتِ عَدْنٍ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ أَكْبَرُ وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ۔ قرآن کریم میں اللہ فرماتے ہیں اللہ کا وعدہ ہے مومن مردوں سے اور مومنہ عورتوں سے۔ کیا وعدہ ہے اللہ کا؟ جنات، ایسے باغات کا وعدہ ہے۔ اللہ ایسے باغات کا وعدہ فرما رہا ہے، ایسی جنتوں کا وعدہ فرما رہا ہے جس کے کنارے سے نہریں بہ رہی ہوں گی۔ جن باغات، جن درختوں کے کناروں سے، جن باغات کے اندر سے نہریں بہ رہی ہوں گی، خالدین فیہا، جو وہاں جانے کے بعد پھر نکالا نہیں جائے گا، وہاں سے محروم نہیں کیا جائے گا، وہ ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہے گا۔ اور ومساکن طیبہ، اور اللہ کہتے ہیں اللہ کا وعدہ ہے مومنوں سے۔ کیا وعدہ ہے؟ بہترین محل کا وعدہ ہے، بہترین گھر کا وعدہ ہے، ایک بہترین حویلی کا وعدہ ہے۔ ومساکن طیبہ فی جنات عدن، اس ہمیشہ کی جنت میں اور اس خوشگوار ماحول میں، اس بہترین فضا میں اور ان باغات میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ تمہارے لیے قصر اور محلات تعمیر کیا ہے، حویلیاں تعمیر کیا ہے۔ ومساکن طیبہ، وہ گھر جو پاک ہیں ہر قسم کے ٹینشن اور پریشانی سے، ہر قسم کی مصیبت اور خوف و ہراس سے، وہ محلات پاک ہیں۔ ومساکن طیبہ فی جنات عدن، اور اس کے علاوہ ورضوان من اللہ اکبر، اللہ کا وعدہ ہے مومنوں سے۔ کس چیز کا وعدہ ہے؟ ورضوان من اللہ، اللہ نے اپنی رضا کا وعدہ کیا ہے، اپنی رضامندی کا وعدہ کیا کہ اللہ مومن بندوں سے راضی ہوگا۔ میرے بھائی دیکھیں اس آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جہاں بہت ساری چیزوں کے وعدے کیے ہیں بندوں سے، وہاں پر یہ شرط لگائی کہ وہ شخص کیا ہے؟ مومن ہو، وہ شخص مومن ہو۔ مومن مردوں اور مومنہ عورتوں سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ بہترین جنت اور بہترین محل اور بہترین قصر اور بہترین حویلی کا وعدہ فرمایا ہے۔ ایسی میرے بھائیوں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر دنیا میں مومنوں کی مدد کا وعدہ فرمایا ہے، مومنوں کی نجات کا وعدہ فرمایا ہے، مومنوں کے غلبے کا وعدہ فرمایا ہے۔ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، قرآن کریم میں اللہ فرماتے ہیں وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، تم کافروں پر غالب رہو گے، بس شرط یہ ہے کہ تم مومن بن جاؤ، شرط یہ ہے کہ تم ایمان پر قائم رہو، مومن بن جاؤ، تو اللہ تمہیں کافروں پر غلبہ عطا فرمائے گا۔ اگر کافروں پر غلبہ چاہتے ہیں اور عزت کے ساتھ جینا چاہتے ہیں مسلمانوں، تو ایک شرط ہے، وہ یہ ہے کہ تم ایمان، صحیح طور سے ایمان پر قائم رہو، جیسے اللہ پر ایمان لانا چاہیے ویسے اللہ پر ایمان لاؤ، شرک و کفر سے اور بدعت و خرافات سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ اللہ کا وعدہ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اگر تم مومن رہو گے، ایمان پر قائم رہو گے، تم غالب رہو گے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن کے اندر مومنوں سے وعدہ کیا ہے وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ، کہ مومنوں کی مدد کرنا ہمارے ذمہ ہے، مومنوں کی مدد کرنا اللہ کہتا ہے ہمارے ذمہ ہے۔ اگر اللہ کی نصرت چاہتے ہو، اللہ کی مدد چاہتے ہو، تو شرط ہے کہ مومن بنو۔ معلوم کیا ہوا کہ یہ جو شرائط اللہ نے رکھے ہیں، اگر یہ شرطیں نہیں پائی جائیں گی تو اللہ کا وعدہ پورا نہیں ہوگا۔ آج اگر ہم دیکھتے ہیں، جائزہ لیتے ہیں کہ میرے بھائیوں اللہ نے بندوں سے جو وعدے کیے ہیں وہ وعدے پورے نہیں ہو رہے ہیں، اپنی آنکھوں سے ہم نہیں دیکھ رہے ہیں، وہاں پر ہمیں اپنے نفس کا محاسبہ کرنا چاہیے، اپنے اعمال کا جائزہ لینا چاہیے، اپنے ایمان اور عقیدوں کو ٹٹولنا چاہیے کہ یقیناً ہمارے اندر کوئی کمی ہے جس کی بنا پر اللہ کا وعدہ پورا نہیں ہو رہا ہے۔ ورنہ
शक हमें अपने अमाल पर करना चाहिए, शक हमें अपने अकीदे और ईमान पर करना चाहिए कि हमारे अंदर कोई कमी है जिसकी बिना पर अल्लाह की रहमत, अल्लाह की नुसरत और अल्लाह की मदद नाजिल नहीं हो रही है। बजाय इसके कि हम अपने अमाल का जायजा लें। मेरे भाइयों, लोग अल्लाह के वादों पर शक करते हैं, अल्लाह के फरमान पर शक करते हैं, अल्लाह के दीन पर शक करते हैं। तो इस तरीके से मेरे भाइयों, अल्लाह सुब्हानहू ने कुरान के अंदर जहां बहुत सारे वादे किए हैं, उन वादों के साथ उसने शर्त लगाई है ईमान और अमल की। कहीं ईमान की शर्त लगाई, कहीं आम आमाल सालिहा की शर्त लगाई, कहीं खुसूसी तौर से अल्लाह ने बाज आमाल की शर्त लगाई है। मिसाल के तौर पर अल्लाह ने नेमतों के बढ़ाने का वादा किया तो शर्त लगाई कि अगर तुम लोग नेमतों में इजाफा चाहते हो, नेमतों में इजाफा चाहते हो तो शुक्र अदा करो अल्लाह का। लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम, अगर तुम शुक्र अदा करोगे अल्लाह का तो अल्लाह कहता है मैं तुम्हें और दूंगा। अल्लाह ने नेमतों के बढ़ाने का वादा किया। जो नेमतें हमारे पास, जो रोजी की शक्ल में, औलाद की शक्ल में, या मालो असबाब की शक्ल में, या अमन सुकून की शक्ल में, जो भी नेमतें हमारी हैं अल्लाह के पास, मेरे भाइयों, चाहे वो आंख की शक्ल में हो, हाथों पैर की शक्ल में हो, सेहत की शक्ल में हो, जो भी नेमत हमारे पास है, अगर हम चाहते हैं कि ये नेमतें बाकी रहें, इन नेमतों में इजाफा हो, तो मेरे भाइयों अल्लाह ने वादा किया लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम, अगर तुम मेरा शुक्र अदा करोगे अपने दिल से, अपनी जुबान से, अपने आदाए जिस्म से, तो मैं तुम्हें और दूंगा, मैं तुम्हें और दूंगा। अल्लाह वादा कर रहा है, लेकिन शर्त क्या लगा रहा है कि शुक्र अदा करो अल्लाह का। ऐसे कुरान करीम में अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कुरान के अंदर मांग पूरी करने का वादा किया कि बंदो मुझसे मांगो मैं तुम्हें और दूंगा, मैं तुम्हारी पुकार कबूल करूंगा। उदऊनी अस्तजिब लकुम, अल्लाह ने मांग पूरी करने का वादा किया है, तुम्हारी जरूरतों के पूरी करने का वादा किया है। तो अल्लाह ने उस वादे के साथ ही शर्त लगाई है उदऊनी, कि तुम लोग मुझे पुकारो, तुम लोग मुझे पुकारो। और एक दूसरी आयत में अल्लाह फरमाते हैं उज़कुरूनी अज़कुरकुम, तुम लोग मुझे याद करो मैं तुम्हें याद करूंगा। अल्लाह वादा कर रहा है कि मैं तुम्हें याद रखूंगा, तुम्हारी मुसीबतों में, तुम्हारी परेशानियों में मैं तुम्हें याद रखूंगा, बशर्ते कि तुम लोग मुझे याद करो। उज़कुरूनी अज़कुरकुम। कुरान करीम में अल्लाह सुब्हानहू तआला ने वादा फरमाया है अज़ाब ना भेजने का, बस शर्त क्या लगाई है, वमा कान अल्लाहु मुअज़्ज़िबहुम व हुम यस्तग़फिरून, अल्लाह बंदों को उस वक्त तक अज़ाब नहीं देगा जब तक कि वो इस्तिग़फार करते रहेंगे। अज़ाब रोकने का वादा किया कि बंदों पर अल्लाह अपना अज़ाब नाज़िल नहीं करेगा, कब तक, जब तक वो इस्तिग़फार करते रहेंगे। मालूम क्या हुआ कि जब बंदे इस्तिग़फार करना छोड़ देंगे और गुनाहों पर गुनाह करते जाएंगे तो अल्लाह अपना अज़ाब नाज़िल फरमाएगा। लेकिन अगर बंदे इस्तिग़फार करें, तौबा करते रहें, माफी मांगते रहें, तो अल्लाह उनसे अपने अज़ाब को रोके रखेगा। वमा कान अल्लाहु मुअज़्ज़िबहुम व हुम यस्तग़फिरून, अल्लाह बंदों को अज़ाब उस वक्त तक नहीं देगा जब तक वो इस्तिग़फार करते रहेंगे। मेरे भाइयों, कुरान करीम में अल्लाह सुब्हानहू तआला ने गुनहगारों से, नाफरमानों से, कुफार और मुशरिकीन से भी वादे किए हैं, उनसे भी वादे किए हैं, गुनहगारों से भी वादे किए हैं, फासिक व फाजिर लोगों से भी वादे किए हैं। और चाहे वो वादा जजा का हो या सजा का हो, अल्लाह अपने वादे को पूरा करता है, अल्लाह अपने वादे में सच्चा है, वादा खिलाफी नहीं करता है। कुरान करीम में अल्लाह फरमाते हैं वमन अअरज़ अन ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन दंका वनहशुरुहु यौमल क़ियामति आमा क़ाल रब्बि लिमा हशरतनी आमा वक़द कुन्तु बसीरा क़ाल कज़ालिका अततका आयातुना फनसीतहा वकज़ालिकल यौम तुनसा। अल्लाह ने वादा किया उन लोगों से जो लोग अल्लाह के दीन से दूर रहते हैं। वमन अअरज़ ज़िक्री, अल्लाह कहते हैं जो लोग मेरे जिक्र से, मेरे दीन से एराज करते हैं, दूर भागते हैं, मुंह मोड़ते हैं, मेरे दीन को न सुनते हैं, न सीखते हैं, न उस पर अमल करते हैं, अल्लाह कहते हैं फ़इन्न लहू मईशतन दंका, उनकी जिंदगी को हम तंग कर देंगे। अल्लाह का वादा है, ये अल्लाह वादा कर रहा है, अल्लाह वादा कर रहा है वमन अअरज़ अन ज़िक्री, जो मेरे दीन से एराज करेगा, मुंह मोड़ेगा, फ़इन्न लहू मईशतन दंका, उसकी जिंदगी को हम तंग कर देंगे। दुनिया के अंदर उसकी रोजी को तंग कर देंगे, उसके घर के माहौल को तंग कर देंगे, और इसी तरीके उसके मामलात को तंग कर देंगे, मुख्तलिफ तंगियों में वो गिरफ्तार हो जाएगा। वनहशुरुहु यौमल क़ियामति आमा,
اور قیامت کے دن جب بندوں کو انسانوں کو اٹھایا جائے گا تو اللہ کہتے ہیں ہم اسے اندھا بنا کر اٹھائیں گے. اللہ کا وعدہ ہے اندھا بنا کر اٹھائیں گے. قالا کہے گا رب اے میرے رب لما حشرتنی اعما تو نے مجھے اندھا بنا کر کیوں اٹھایا وقد کنت بصیرا میں دنیا کے اندر آنکھوں والا تھا دیکھ رہا تھا نابینا نہیں تھا. اے اللہ تو نے آج مجھے اندھا کیوں بنا دیا. قالا اللہ کہے گا کذالک ایسے ہی اتت کا آیاتنا فنسیتہا تیرے پاس ہماری آیتیں آئی تھیں ہمارے احکامات تیرے پاس پہنچے تھے ہمارا دین تیرے پاس پہنچا تھا ہماری کتاب تیرے پاس پہنچی تھی ہمارے نبی کے فرمان تیرے پاس پہنچے تھے فنسیتہا تو نے ان احکامات کو ہمارے آرڈر کو ہمارے دین کو بھلا دیا. وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى ایسے تو آج بھلا دیا جائے گا جیسے تو نے اس وقت اپنی آنکھیں بند کر لی تھیں آج تیری آنکھ بند رہے گی اور وہ شخص اندھا ہو کر اٹھایا جائے گا. میرے بھائی اللہ نے یہاں اس آیت میں عذاب کا وعدہ کیا سزا کا وعدہ کیا اور بہت ساری آیتوں میں اللہ نے جہنم کا وعدہ کیا عذاب قبر کا وعدہ کیا. میرے بھائیوں ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کے وعدوں پر مکمل طور سے یقین رکھیں. جب اللہ کے وعدے ہم سنیں ہمارے دل تھرا جائیں ہمارے دلوں میں یقین پیدا ہو کہ اللہ جو کہتا ہے کرتا ہے اللہ وعدہ خلافی نہیں کرتا ہے اللہ وعدہ خلافی نہیں کرتا ہے. اس نے دینے کا وعدہ کیا دے گا آج دے کل دے کچھ دنوں کے بعد دے اللہ دے گا. اللہ آزماتا ضرور ہے مگر جو وعدہ کرتا ہے وعدے کو پورا کرتا ہے. اگر آپ دنیا کے اندر دیکھیں تو میرے بھائی اللہ نے بہت سارے وعدے اہل ایمان سے کیے نبیوں سے کیے اور وہ وعدے پورے بھی ہوئے ایسی بہت ساری مثالیں تاریخ انسانیت میں آپ موجود پائیں گے. قرآن اور نبیوں کی واقعات اور سیرت اور تاریخ ایسے واقعات سے بھرے ہوئے ہیں. میرے بھائیوں میں آپ کے سامنے دو واقعہ جو قرآنی واقعہ وہ بیان کرتا ہوں کس طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے وعدوں کو پورا کرتا ہے اور اپنا وعدہ پورا کرنے پر قادر ہے. ایک مثال میں آپ کو دیتا ہوں. موسیٰ علیہ السلام کی ماں کہ ہاں جب موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تو چونکہ اس وقت فرعون نے یہ اعلان کر دیا تھا کہ بنی اسرائیل میں جو بھی بچہ پیدا ہوگا اسے کیا ہے قتل کر دیا جائے. یہ شاہی فرمان فرعون کی طرف سے جاری ہوا تھا اور بنی اسرائیل میں جتنے بھی بچے پیدا ہوتے تھے پیدا ہوتے ہی انہیں کیا ہے وہ قتل کروا دیتا تھا. چنانچہ جب موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی تو موسیٰ علیہ السلام کی ماں اور ان کی بہن گھر کے افراد پریشان ہو گئے اور یقین ہو گیا کہ میرے اس بچے کو کیا ہے قتل کر دیا جائے گا مار دیا جائے گا. چنانچہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی ماں کے دل میں یہ بات ڈالی کیا کہ انہیں ایک موسیٰ کو ایک صندوق میں کر کے ایک تابوت میں رکھ کر دریا کے حوالے کر دو اور اے ام موسیٰ کو ہم تمہارے پاس لوٹا کر لائیں گے. اللہ نے وعدہ کیا کس سے موسیٰ علیہ السلام کی ماں سے. آپ غور کریں کیسے کیسے اہل ایمان گزرے کیسے کیسے لوگ گزرے ہیں اور کس طرح سے ان کا ایمان اللہ کے وعدوں پر تھا اور آج ہمارا ایمان کیسا اللہ کے وعدوں پر. جب موسیٰ علیہ السلام کی ماں نے دیکھا کہ اللہ کا وعدہ ہے اللہ کہتا ہے کہ دریا میں بچے کو ڈال دو ہم تمہارے پاس لوٹا کر لائیں گے انہوں نے ایک صندوق میں اپنے بچے کو رکھا اور دریا کے حوالے کر دیا. کون ماں ہے یہ صرف اللہ کا وعدہ چونکہ اللہ کا وعدہ تھا اور ان کا کامل یقین تھا کہ اللہ اپنے وعدے کو پورا کرے گا اللہ وعدہ خلافی نہیں کرے گا. چنانچہ انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو ایک تابوت میں رکھ کر دریا کے حوالے کر دیا. قرآن کریم پڑھیں اللہ فرماتے ہیں فرددناہ الی ام موسیٰ ہم موسیٰ کو لوٹا کر لائے ان کی ماں کی طرف. کیوں؟ تاکہ وہ غمزدہ نہ ہو اور وہ جان لیں ان وعد اللہ حق کہ اللہ کا وعدہ برحق ہے. ولکن اکثرہم لا یعلمون لیکن ان میں سے اکثر لوگ نہیں جانتے ہیں یقین نہیں رکھتے ہیں. یہاں بھی دیکھیں اللہ نے اس آیت میں اپنے وعدے کے برحق ہونے کا وعدہ کیا کہ میرا وعدہ برحق ہے اور ساتھ ہی ساتھ بندوں کے بارے میں خبر دی کہ اکثر بندوں کو ہمارے وعدوں پر یقین نہیں ہے. اکثر بندوں کو تھوڑے لوگ ہیں جو ام موسیٰ کی طرح ہیں تھوڑے لوگ ہیں جو موسیٰ علیہ السلام کی ماں کی طرح ہیں
جن کا اللہ کے وعدوں پر یقین ہے، اور انہوں نے اپنے انتہائی چہیتے اور انتہائی قریب اور محبوب چیز کو اللہ کے حکم پر دریا کے حوالے کر دیا، اور اللہ نے فرددناہ الی ام موسیٰ، ہم نے موسیٰ کو ان کی ماں کی طرف لوٹایا۔ آپ جانتے ہیں کہ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی ماں کی ایمان اور یقین کی قدر یہ کی کہ شاہی دربار میں موسیٰ علیہ السلام پرورش پا رہے ہیں، اور ان کی ماں وہاں اس دربار میں کیا ان کی پرورش کر رہی ہیں، دودھ پلا رہی ہیں۔ میرے بھائیوں، اللہ نے یہ وعدہ پورا کیا چند ہی دنوں میں، چند ہی گھنٹوں کے بعد، چند ہی دنوں کے بعد یہ وعدہ پورا کیا۔ لوگوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، قرآن نے بیان کیا، آج ہم پڑھتے ہیں۔ ایسے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، عہد مکی میں، نبوت کے ابتدائی دور میں، ایک مرتبہ کفار و مشرکین کی جنگ ہوئی رومیوں کے ساتھ جنگ ہوئی۔ رومی چونکہ اہل کتاب تھے، نصارہ تھے، عیسائی تھے، تو مسلمانوں کا میلان ان کی طرف تھا کہ یہ اہل کتاب ہیں، انہیں فتح حاصل ہو، اور کفار و مشرکین کیا شکست پائیں، ہار جائیں، یہ مسلمانوں کی تمنا تھی، صحابہ کی تمنا تھی، نبی کی تمنا تھی۔ ظاہر ہے کہ یہ کفار و مشرکین کے مقابلے میں اہل کتاب مسلمانوں سے کیا قریب تھے۔ چنانچہ میرے بھائیوں، جب جنگ ختم ہوئی اور رومی شکست پا گئے اور کفار و مشرکین کو غلبہ حاصل ہوا، تو مسلمان تھوڑی دیر کے لیے پریشان ہو گئے، اور مسلمانوں کو، اللہ کے نبی کو تکلیف ہوئی۔ چنانچہ سورہ روم کی ابتدائی آیتیں نازل ہوئیں، الف لام میم غلبت الروم فی ادنى الارض وهم من بعد غلبهم سیغلبون۔ اللہ نے وعدہ کیا کہ آج رومی مغلوب ہو گئے ہیں، شکست کھا گئے ہیں، وهم من بعد غلبهم سیغلبون، کہ پھر جنگ ہوگی۔ اللہ نے خبر دی رومیوں کے ساتھ کفار و مشرکین کی پھر جنگ ہوگی، اور یہ عنقریب غالب ہوں گے، اللہ نے وعدہ کیا اہل ایمان سے، نبی سے، صحابہ سے۔ اور پھر تھوڑی دنوں کے بعد جنگ ہوئی، اور رومی کفار و مشرکین پر غلبہ حاصل کیے، فتح پائے۔ لوگوں نے اس وعدے کو دیکھا، وہ کفار و مشرکین جنہوں نے قرآن کی آیتیں اور اللہ کا یہ وعدہ نبی کی زبان سے سنا تھا، انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ اگلی جنگ میں رومی فاتح ہوئے، اور کفار و مشرکین کو کیا ہے، شکست ہوئی۔ تو میرے بھائی، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنے وعدے کو پورا کرتا ہے، اللہ اپنے وعدے میں سچا ہے۔ اور کیوں نہ ہو وعدہ خلافی کون کرتا ہے؟ جو جھوٹا ہوتا ہے وہ وعدہ خلافی کرتا ہے، اور اللہ جھوٹ سے پاک ہے۔ وعدہ خلافی کون کرتا ہے؟ جو کمزور ہوتا ہے وعدے کو پورا نہیں کر پاتا ہے، جو عاجز ہوتا ہے وعدے کو پورا نہیں کر پاتا ہے۔ آپ دیکھیں، بہت سارے لوگ وعدہ کرتے ہیں کرنے کے لیے، اور کرنا چاہتے بھی ہیں، لیکن اس کو پورا کرنے میں کیا ہے، وہ عاجز اور بے بس ہو جاتے ہیں، کبھی چاہتے ہوئے بھی نہیں کر پاتے ہیں۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ عاجز نہیں ہے، اللہ کسی بھی چیز سے عاجز نہیں ہے، اسے کوئی بھی چیز عاجز نہیں بنا سکتی ہے، وہ ہر چیز پر قادر ہے، جھوٹ سے پاک ہے، ظلم سے پاک ہے، دھوکہ دہی سے پاک ہے، وہ جو کہتا ہے کرتا ہے۔ لیکن میرے بھائیوں، ہمیں چاہیے کہ ہم ان شرطوں کو پورا کریں۔ اللہ سبحانہ جو شرطیں لگائی ہیں وعدوں پر، جب شرطیں پائی جائیں گی وہ وعدے پورا ہوں گے، جہاں شرطیں نہیں پائی جائیں گی اللہ کے وعدے وہاں پورا نہ ہوں گے۔ یہ ہمارا ایمان اور یقین ہونا چاہیے۔ اللہ سے دعا، اللہ ہم سب کو اسلام پر اور اسلامی تعلیمات پر مکمل یقین رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہم سب کو وہ کام کرنے کی توفیق دے جن کاموں سے راضی و خوش ہوتا ہے، ان کاموں سے دور رکھے جن سے وہ ناراض اور ناخوش ہوتا ہے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔